لیکن میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جو نیو ایئر پہ جو واویلا آپ لوگ مچاتے ہیں، کیا آپ کے خاندان میں کسی نے ایجاد کیا؟ کیا آپ کے دادا نے کیا؟ کیا آپ کے والد نے کیا؟ یہ جو واویلا اور واویلا جو دھوم دھڑاکا آپ لوگ کرتے ہیں، ناچ گانا آپ لوگ کرتے ہیں، ڈانس آپ لوگ کرتے ہیں، گاڑیوں کی اسکیٹنگ آپ لوگ کرتے ہیں، گاڑی بھگاتے آپ لوگ ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے بڑوں کو کل کے دن پولیس پکڑنے کے نتیجے میں جب کاؤنسلنگ کے واسطے آپ کے بڑوں کو بلایا جاتا ہے، کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کے بڑوں کو پولیس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے؟ کیک کاٹنا ہے آپ کو؟ آپ کی زندگی کا سب سے بہتر دن روزانہ ہے، روزانہ صبح آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ قادر مطلق تھا، اللہ چاہتا تو نیند کی حالت میں آپ کو موت دے دیتا، نیند کی حالت میں اللہ چاہتا تو آپ کا ہاتھ چھل کر دیتا، نیند کی حالت میں اللہ چاہتا تو آپ کے پاؤں کو چھل کر دیتا، نیند کی حالت میں چاہتا تو اللہ آپ کو بہرا بنا دیتا، نیند کی حالت میں چاہتا تو اللہ آپ کو اندھا بنا کر اٹھاتا صبح، لیکن آپ الحمدللہ صحت کے ساتھ اٹھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ آپ کا برتھ ڈے ہے ایک معنوں میں نوجوانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اتنی ہمت ہے تو روزانہ صبح کیک کاٹیے، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو می کر کے کاٹیے۔ کتنے بائیں کا لال ہیں، کتنے ہیں جو روزانہ ایک کیک کاٹ سکتے ہیں؟ 365 دن کیک کاٹیے آپ۔ ایسے مثالیں موجود ہیں جو کچرے کی کنڈیوں پر پھینکی ہوئی کھانوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا جہاں 2 وقت کھانا ان کے پاس راشن کا چاول میسر نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایک بات صاف کہتا ہوں، ہمارا آج ایمان اللہ کی ذات سے کم ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں سے زیادہ نیو ایئر منانے پہ ہم مسلمان اور ہمارا نیو جنریشن آگے بڑھا ہوا ہے۔ میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، بڑوں سے میں کوئی نہیں بات نہیں کہتا، وہ میرے سر آنکھوں پر، لیکن میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جو نیو ایئر پہ جو واویلا آپ لوگ مچاتے ہیں، کیا آپ کے خاندان میں کسی نے ایجاد کیا؟ کیا آپ کے دادا نے کیا؟ کیا آپ کے والد نے کیا؟ یہ جو واویلا اور واویلا جو دھوم دھڑاکا آپ لوگ کرتے ہیں، ناچ گانا آپ لوگ کرتے ہیں، ڈانس آپ لوگ کرتے ہیں، گاڑیوں کی اسکیٹنگ آپ لوگ کرتے ہیں، گاڑی بھگاتے آپ لوگ ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے بڑوں کو کل کے دن پولیس پکڑنے کے نتیجے میں جب کاؤنسلنگ کے واسطے آپ کے بڑوں کو بلایا جاتا ہے، کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کے بڑوں کو پولیس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے؟ کبھی نوجوانوں نے غور کیا کہ آپ کے اس معمولی عمل کی وجہ سے آپ کے والد کی کتنی بے عزتی ہوئی؟ وہ لوگ جو کل تک پی ایس کا سڑی نہیں چڑھے تھے، لیکن آپ کے عمل کی وجہ سے ان کو پی ایس کے سامنے، غیروں کے سامنے جا کر شرم سے سر جھکانا پڑا۔ کبھی نوجوانوں نے غور کیا کہ کس بنیاد پر آپ لوگ کیک کاٹتے ہیں، کس بنیاد پر آپ لوگ ڈانس کرتے ہیں، کس بنیاد پر آپ لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، کس بنیاد پر، جب آپ کے خاندان نے یہ کام نہیں کیا؟ صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی پر، اور ایسی دیکھا دیکھی جو آپ کے خاندان کی، آپ کے والد کی، آپ کے بڑوں کی بے عزتی کا سبب بن رہا ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ کیک کاٹنا ہے آپ کو، آپ کی زندگی کا سب سے بہتر دن روزانہ ہے، روزانہ صبح آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ قادر مطلق تھا، اللہ چاہتا تو نیند کی حالت میں آپ کو موت دے دیتا، نیند کی حالت میں اللہ چاہتا تو آپ کا ہاتھ چھل کر دیتا، نیند کی حالت میں اللہ چاہتا تو آپ کے پاؤں کو چھل کر دیتا، نیند کی حالت میں چاہتا تو اللہ آپ کو بہرا بنا دیتا، نیند کی حالت میں چاہتا تو اللہ آپ کو اندھا بنا کر اٹھاتا صبح، لیکن آپ الحمدللہ صحت کے ساتھ اٹھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ آپ کا برتھ ڈے ہے ایک معنوں میں نوجوانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اتنی ہمت ہے تو روزانہ صبح کیک کاٹیے، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو می کر کے کاٹیے۔ کتنے بائیں کا لال ہیں، کتنے ہیں جو روزانہ ایک کیک کاٹ سکتے ہیں؟ 365 دن کیک کاٹیے آپ، لیکن 31 دسمبر کو کیک کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ بھی اللہ کی نعمت کے ساتھ ناقدری، آپ کے پاس اللہ نے دیا تو آپ ناقدری ایسے کرتے ہیں کہ وہ کیک کے کریموں کو ایک دوسرے کے چہروں پہ مارتے ہیں، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ ایسے مثالیں موجود ہیں جو کچرے کی کنڈیوں پر پھینکی ہوئی کھانوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہمارے پاس کھانے کا اسراف ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، تو ایسی ناقدری ہمارے پاس ہے، ایسے گھرانوں کو یہ عاجز جانتا ہے، یہ عاجز ان گھروں میں گیا ہوا ہے۔ میں قسم کھا کر آپ کے سامنے اللہ اس منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے گھرانے ہیں جہاں راشن کا چاول بھی روزانہ کھانے کو میسر نہیں ہے۔
اس گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے اس خاندان کو، ان گھرانوں کو جہاں 2 وقت کھانا ان کے پاس راشن کا چاول میسر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ لوگ کس ڈگر پر جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ آپ کے اپنے خاندان کا نہیں ہے، یہ طریقہ آپ کے اپنے بڑوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے یہ ہنگاموں سے بچیے، یہ حالات بڑے سخت ہیں، اور اگر میں کہوں تو شاید میری بات غلط ہو، اللہ کرے میں غلط ہوں۔ یہ جو پلاننگ کے ساتھ یہ جو چیزیں لائی جا رہی ہیں، شاید وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے۔ میں صرف اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو حالات لائے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً، حقیقت اس کی کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان ہنگامہ آرائی سے شاید بچانے کے واسطے یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ہیپی نیو ایئر، یہ مبارکبادی دینے کا طریقہ، میں اس کو ناجائز اور حرام تو نہیں بولوں گا، اگرچہ کہ ہمارے علماء نے اس کو بھی ناجائز کہا ہے، لیکن ناجائز اور حرام بہت آخری درجے کی چیز ہے، لیکن یہ ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے، ایک مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ مسلمان نیو ایئر منائے، مسلمان ہیپی برتھ ڈے کہے، مسلمان ہیپی نیو ایئر کہے، یہ بالکل شان کے خلاف ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ نیو ایئر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیز آئی۔ جیسے میں نے کرسمس کے موقع پر عرض کیا کہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ تاریخ بتلاتا کہ وہ نیو ایئر میں جو ہنگامہ آرائی جو شروع ہوئی وہ پہلے کس درجے کی ہوئی اور اب کہاں تک پہنچی۔ یہ ایک ساتھ نہیں ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی ہے۔ اور ہمارے نوجوان جنریشن اللہ ہی اپنے کرم سے معاف فرمائے ہنگامہ آرائی میں مبتلا ہے۔ اور آخری بات میں پیرنٹس سے کہتا ہوں، بڑوں سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کی آپ فکر کیجئے۔ خاص طور پر اگر آج آپ کو اپنی مصروفیات میں تھوڑا سا وقت بچا کے اپنی فیملی کو دینا پڑے تو 5 بجے سے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، یا آج کی رات آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریے، کل کا ایک دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریے، تاکہ یہ نوجوان بچوں کو تو احساس ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی اتنے کے شریک ہوں، میں بہت بڑوں سے معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ بھی اتنے کچھ ہیں، ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں، اپنی نسلوں کو وقت دینا ہی نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو وقت دینا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ ہنگامہ آرائی سے آپ بچیے، اور ان چیزوں کو اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے نوجوان بچوں کو بچائیے، نوجوان بچیوں کو بچائیے۔ آپ کی بیٹیاں ہماری عزت ہیں، اور ہماری عزت پہ کوئی ڈاکہ ڈال دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اپنی اس عزت کو بچانے کی سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری اپنی ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں پہ توجہ نہیں رکھی، ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہیں رکھی، اس کا نتیجہ وہ بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں۔